أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحہ کا لفظی ترجمہ شروع تھا مختصر تشریح اور وضاحت کے ساتھ. پہلا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین تک مکمل ہوا. اس کے اندر اللہ رب العزت کے 5 اوصاف ذکر تھے اور پھر ان صفات پر ایک مسئلہ متفرع ہوا. وہ مسئلہ یہ کہ عبادت خاص اللہ ہی کی کرنی ہے اور مشکلات میں مدد مانگنا بھی صرف اللہ ہی سے مانگنا ہے. اہدنا الصراط المستقیم. اب ان آیات میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا کہ جب آپ اللہ رب العزت کی ذات سے مدد مانگتے ہو تو کیا مانگو گے. اس کا طریقہ ان آیات کے اندر سکھلایا گیا. سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ جب اللہ کی ذات سے مانگنا ہے تو اللہ رب العزت کی ذات بہت بڑی ذات ہے تو اس سے بڑی چیز مانگنا ہے اور وہ ہے صراط مستقیم. لیکن اگر آپ ایک راستے پر اکیلے سفر کر رہا ہے تو اس میں ممکن ہے کہ راستے میں آفات آ جائے، حادثات آ جائے، تو اس سے بچنے کے لیے ایک جماعت ہونی چاہیے کہ تم اگر اس جماعت میں جاؤ گے تو فتنوں سے محفوظ رہو گے، آفات سے محفوظ رہو گے. تو صراط الذین انعمت علیہم میں اس جماعت کا تذکرہ ہے کہ اگر اس جماعت کے نقش قدم پر چلو گے جو انبیاء علیہ السلام ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، تو تم نجات پاؤ گے. اگر اس راستے سے تھوڑا سا بھی ہٹو گے تو اس صورت میں مغضوب بن جاؤ گے اور ضال بن جاؤ گے. تو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اس جماعت کی معیت یہ بہت زیادہ لازمی ہے. تو ان آیات میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا. اس وجہ سے اس صورت کے ایک نام ہے دعاء المسئلہ کہ اس صورت کے اندر دعا مانگنے کا طریقہ سکھلایا گیا. اب اس کا میں مختصر ترجمہ ذکر کروں گا اور پھر الفاظ کی مختصر وضاحت. اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا چلا ہم کو، الصراط المستقیم سیدھی راہ پر، چلا ہم کو سیدھی راہ پر. بعض حضرات اس کا معنی یوں بیان کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. اہدنا دکھا ہم کو سیدھی راہ، ہمیں سیدھی راہ دکھا. اس صورت میں یہاں پر ایک اعتراض وارد ہوتا ہے کہ یہ دعا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے، صحابہ کرام نے مانگا ہے، تو کیا وہ سیدھے راہ پر نہیں چل رہے تھے؟ اس وجہ سے یہاں پر معنی ہے چلا ہم کو. معنی یہ کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اے اللہ آخر تک ہمیں اس راستے پر چلا، ہمیں گمراہ نہ فرما. جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا نہ فرما بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو ہمیں گمراہ نہ فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. تو اس آیت کا معنی بھی یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو، ہم جس راستے پر چل رہے ہیں
اے اللہ ہمارا خاتمہ بھی اسی راستے پر ہو۔ اور یہ معنی خود قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے، سورۃ الفتح میں ہے وَيَهْدِيَكَ إِلَيْهِ صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا، کہ اللہ رب العزت آپ کو چلائیں گے، ثابت قدم رکھیں گے سیدھی راہ پر، صراط مستقیم پر۔ اور شیخ الاسلام انصاری رحمہ اللہ نے اس آیت کا معنی بھی یہی کیا ہے، وہ فرماتے اہدنا ای ثبتنا، ہمیں ثابت قدمی عطا فرما، الصراط المستقیم، سیدھی راہ پر۔ دوسری بحث یہاں پر صراط مستقیم سے متعلق ہے کہ صراط مستقیم کا مصداق کیا ہے، تو اس کے اندر 3 اقوال ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ صراط مستقیم سے مراد اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اپنی عبادت پر چلا ثابت قدمی عطا فرما، اے اللہ ہمیں اپنی عبادت پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اور یہ معنی قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 51 میں ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 51 میں یہ معنی ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ ان اللہ ربی وربکم، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، خاص اسی کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ ہے، اللہ کی عبادت کرنا یہی سیدھی راہ ہے۔ تو ایک مصداق صراط مستقیم کا اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ اسی طرح سورۃ مریم آیت نمبر 36 میں بھی صراط مستقیم سے مراد عبادت الرب، اللہ رب العزت کی عبادت کرنا مراد ہے۔ دوسرا مصداق صراط مستقیم کا اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع مراد ہے، جیسا کہ سورۃ زخرف آیت نمبر 61 میں ہے فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم۔ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک نہ کرو اور میری تابعداری کرو، یہی میری تابعداری سیدھی راہ ہے۔ تو اب یہاں پر صراط مستقیم کا مصداق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر چلا دے، اے اللہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر ثابت قدمی عطا فرما۔ تیسرا مصداق صراط مستقیم کا قرآن مجید ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 101 میں ہے، پارہ نمبر 4 وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، جس نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تاما، فقد ہدی الی صراط مستقیم، تحقیق اس کی رہنمائی کی گئی صراط مستقیم کے طرف۔ تو اب یہاں پر صراط مستقیم کے 3 مصداقات ہو گئے۔ پہلا مصداق اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں اے اللہ اپنی عبادت پر، یعنی اے اللہ ہمیں اپنی عبادت پر ثابت قدمی عطا فرما۔ دوسرا مصداق اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں اے اللہ اتباع قرآن پر، کہ ہم قرآن کی اتباع کریں۔ اور تیسرا مصداق اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صراط الذین انعمت علیہم۔ اگر آپ ایک راستے پر اکیلے جاؤ گے تو اس میں شرور اور آفات آنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے کوئی جماعت ہونی چاہیے۔ اب اس جماعت کا تذکرہ ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر، انعمت علیہم جن پر آپ نے انعام کیا۔
اب منعوم علیہم کون لوگ ہیں؟ تو سورۃ نساء آیت نمبر 69 میں ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ منعوم علیہم انبیاء علیہ السلام ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے، صالحین ہے، جن پر آپ نے انعام کیا، فضل کیا، تو ان لوگوں کے راہ پر ہمیں چلا۔ اب یہاں پر انعام کا لفظ یہاں پر آیا ہوا ہے، تو نعمت دو قسم پر ہے، ایک ہے دنیاوی نعمتیں اور دوسرے نمبر پر ہے اخروی نعمتیں۔ پھر دنیاوی نعمتیں بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے وہبی نعمتیں جو اللہ کا عطا کردہ ہو، اور دوسرا ہے کسبی نعمتیں۔ تو اب اس صورت میں معنی یہ ہوا کہ اے اللہ ہم پر اپنی نعمتوں کی بارش برسا دے، دنیاوی نعمتوں کی بھی، اخروی نعمتوں کی بھی، عام نعمتوں کی بھی، خاص نعمتوں کی بھی۔ تو بہت بڑا جامع دعا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایک اس آیت کا صحیح ترجمہ ہے، وہ صحیح ترجمہ یہ ہے غیر المغضوب علیہم، غضب نہیں کیا گیا ہے، علیہم ان منعومین پر، ولا الضالین اور نہیں وہ گمراہ ہے۔ مغضوب کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو علم کے باوجود گمراہ ہو گیا، یعنی جو اپنے علم پر عمل نہیں کرتا وہ مغضوب ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمثل الیہود، جیسا کہ یہود ہے، کیونکہ وہ باوجود علم کے اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ اور ضالین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو جاہل ہو، ان پڑھ ہو، اس وجہ سے ان کے اندر بہت زیادہ خرابی پائی جاتی ہے۔ تو معنی یہ کہ منعوم علیہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم اور عمل دونوں کو جمع کیا ہے، یعنی جن کو اپنے علم پر عمل تھا وہ منعوم علیہم ہے۔ اب بعض حضرات اس آیت کا ترجمہ یوں کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کے راہ پر چلا جن پر آپ کا غضب کیا گیا، اور نہ ان لوگوں کے راہ پر چلا جو گمراہ ہے۔ یہ معنی جو ہے عربی گرامر کے اعتبار سے درست نہیں ہے، اس لیے کہ عربی گرامر کے اعتبار سے غیر کا جو لفظ ہے اس میں دو احتمالات ہے۔ ایک احتمال یہ ہے کہ یہ غیر کا لفظ الذین سے بدل ہو، اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ اس کی صفت ہو۔ دونوں صورتوں میں اس کا معنی یہ ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، ان لوگوں کے راہ پر جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم الذین کی صفت ہے، وہ ایسے لوگ تھے جن پر اللہ کا غضب نہیں ہوا تھا، ولا الضالین وہ ایسے لوگ تھے جو گمراہ بھی نہیں تھے۔ الذین جمعوا بین العلم والعمل، جو علم اور عمل کے اعتبار سے بہت زیادہ جامعیت رکھتے تھے۔ تو یہ اس کا معنی صحیح معنی ہے۔ جو حضرت اس کا یہ معنی کرتے ہیں نہ ان لوگوں کے راہ پر چلا، یہ معنی عربی گرامر کے اعتبار سے درست نہیں ہے۔ جب آپ نے دعا کی تو دعا کے بعد آمین کہنا چاہیے تاکہ اللہ دعا کو قبول فرمائے۔ تو آمین، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما دے، استجب، اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما دے۔ اب دوبارہ لفظی ترجمہ کرتا ہوں اور پھر اس کا مختصر خلاصہ ذکر کروں گا۔ مختصر خلاصہ یہ کہ سورت کے اندر دو حصے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر صفات خمسہ کا ذکر تھا، اور پھر اس پر تفریع مسئلہ، متفرع مسئلہ یہ ذکر ہوا کہ عبادت خاص اللہ کی کرنی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، پہلے آیت میں فرمایا کہ اللہ سے مانگنا ہے، اب کیا مانگو گے؟ تو اہدنا الصراط المستقیم میں اس کا تذکرہ ہوا کہ صراط مستقیم مانگو، لیکن اکیلا نہیں جانا ہے اس سفر پر، بلکہ صدیقین، شہداء، صالحین کے راہ پر چلو گے تب ہدایت پاؤ گے۔ اور منعوم علیہم کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنے علم پر عمل کیا۔ لہٰذا اشارہ اس بات کی طرف کہ جو تم ترجمہ سیکھنے جا رہے ہو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ صرف بطور معلومات کہ تم قرآن کا ترجمہ سیکھو،
نہیں بلکہ بطور عمل کے سیکھو، عمل کی نیت سے سیکھو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ چلا ہمیں سیدھی راہ پر، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر جن پر آپ نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، ان پر غضب بھی نہیں کیا گیا تھا، ولا الضالین، نہ وہ گمراہ تھے۔ آمین۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔